بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق باسطیو کا۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مری سانحہ کے حوالے سے۔ وہاں پر کئی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، کئی فیملیز ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ رستوں میں پھنس گئے، برف نے ان کو چاروں طرف سے جو ہے وہ جکڑ لیا، دھکیل لیا۔ اور میں اس کے جو محرکات ہیں، لیگل محرکات ہیں، اور اس کی جو مین وجہ وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں جو لواحقین ہیں وہ کیا قانونی داد رسی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں پر جو معاملات ہیں وہ کس طرح آسانی کے ساتھ اور غیر قانونی کاموں کو کس طرح وہ مینج کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو وجہ عموماً آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے، روڈ پر جاتی ہے اور وہ برف باری کی وجہ سے گاڑی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب گاڑی ٹریک پر جا رہی ہوتی ہے اور وہ برف باری کی وجہ سے آگے اس کو راستہ نہیں ملتا، وہاں پر وہ فریز ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے جو برف ہے اس کے آگے پیچھے نیچے جو ہے نا وہ برف جمع ہو جاتی ہے، اور برف اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ پوری گاڑی کو وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس دوران جو گاڑی کا انجن ہے وہ عموماً جو ہے وہ آن ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کا جو سیلنسر ہے جس سے دھواں نکلتا ہے، وہ جیسے ہی اس میں وہاں پر برف بھری جاتی ہے تو اس سے ہوا کا اخراج نہیں ہوتا، تو وہ جو ہوا ہے وہ بے بو ہے، یعنی کہ اس ہوا میں، اس گیس میں بو نہیں ہے، اور وہ پھر گاڑی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم سمیل آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی بو نہیں ہے، کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پتہ نہیں چلتا، اور وہ ایسی جو ہے وہ پراسرار کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے وہ جو بو ہے، وہ جو گیس ہے، جب گاڑی کے اندر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ پہلے آہستہ آہستہ انسان کو بے ہوش کرتی ہے، اور جیسے ہی بے ہوش انسان ہو جاتا ہے تو ویسے اسی وقت وہ سائلنٹ کلر کی طرح اس کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ خفیہ طریقے سے، یعنی کہ پراسرار اور ایک ٹھنڈی موت واقع ہو جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دوست عموماً اتنی برف باری ہو رہی ہے، ہم مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے، یہاں پر بھی اتنی ٹھنڈ ہے، آپ اگر اتنی برف باری ہوتی ہے، راستے کے ایشوز وغیرہ ہیں، تو آپ بہتر تو ہے آپ اپنے گھر میں سکون کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اور برف باری اگر دیکھ رہی ہیں تو آپ گرمیوں میں بھی ان علاقہ جات کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور جہاں پر تھوڑی سی برف باری ہو رہی ہو وہیں سے دیکھ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ دوسری بات احتیاطی تدابیر ہے کہ جب آپ گاڑی اس طرح کے معاملات وہاں پر سٹک ہو جائیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں ہونا چاہیے، جو خشک میوہ جات ہے وہ کافی مقدار میں ہونا چاہیے، گاڑی کا جو انجن ہے وہ نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو اگر گاڑی کا انجن چل بھی رہا ہو تو جو شیشے ہیں وہ کم از کم ایک آدھا جو شیشہ ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہوا کا کراس ہے وہ ہوتا رہے، اور ضرورت کی جو تمام تر چیزیں ہیں، جیکٹ ہوگی، کمبل ہوگی، اس طرح کی جو ایسی چیزیں کہ جو جگہ تھوڑی گھیرتی ہیں وہ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو جو فیول ٹینک ہے وہ آدھا ہو گیا تو آپ وہیں سے اس کو فل کروا لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو مری کے لوگ ہیں وہ نہایت ہی شفاق اور درندہ قسم کے انسان ہیں، ان میں جو انسانیت والی کوئی بات نہیں ہے۔ عام طور پر جو ایک چیز 10 روپے کی وہاں پر سیل ہو رہی ہو، جیسے ہی برف باری میں وہاں پر لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، وہ 10 والی چیز وہ 100 روپے میں فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر لاقانونیت کی اتنی انتہا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا نیٹ پر کہ ایک کمرے کا عام طور پر جو کرایہ تھا وہ 3000 تھا، لیکن ان دنوں میں ایک کمرے کا کرایہ 40,000 جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے، 20 سے 40,000 تک چارج کیا جا رہا ہے۔ ایک ہیٹر جو ہے وہ فی گھنٹہ کے حساب سے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، ایک گھنٹہ آپ ہیٹر کو استعمال کریں گے تو 1000 روپیہ جو آپ کو چارج وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چین ہوتی ہے جو عموماً گاڑی ویسے تو برف باری پر نہیں چلتی، نہ ہی چڑھائی چڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چین ہوتی ہے وہ جو دوسرا ٹائر ہے اس کے ارد گرد لپیٹ کر تو پھر وہ گاڑی کو چلایا جاتا ہے، اور وہ چین کی وجہ سے گاڑی جو چل جاتی ہے، وہ چین جو ہے وہ 5000 کی سیل کرتے ہیں وہاں پر، 5000 کی سیل، اتنا وہ ظلم کرتے ہیں اور اتنا ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، ناجائز، بالکل ناجائز۔ حالانکہ جو ہوٹلز کے حوالے سے جو ہمارے پاس پاکستان میں قانون ہے، پاکستان ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس ایکٹ
1976 है, 1976 का ये कानून है। इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपने जितने भी रेट्स हैं वो बात अवेज़ा करने हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो अंदर आ जाए, और वो जो रेट्स हैं वो कंट्रोलर उनको चेक करेगा, वो जो रेट्स हैं वो कमरे में दी गई सहूलियात के मुताबिक होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप 40,000 रुपया कमरा दे रहे हैं और कमरे में सिर्फ एक जनाब गद्दा पड़ा हो उस पर आप सो जाए, नहीं, ये नहीं, उस सहूलियात को भी देखना पड़ेगा। अब वो जो आमतौर पर 3,000 था वो 40,000, भाई क्यों? यही तो लाकानूनियत की इंतहा है। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट को भी ब्लेम करूंगा कि गवर्नमेंट ने एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं अपनाई, लोगों को वहां पर क्यों जाने दिया। ठीक है, दूसरी बात, लोग चले भी गए तो जो वहाँ मेरे इल्म में भी ये भी आया कि कुछ मशीनें जो हैं वो बाय की गई थी और वो बर्फबारी से पहले वहाँ पहुँचानी थी, लेकिन नहीं पहुँचाएगी। जदीद तरीन मशीनरी आ गई है, बर्फबारी जितनी भी हो कोई मसले नहीं है, चंद मिनटों का काम है, चंद घंटों का काम है, वो बर्फबारी सारी हट सकती है। लेकिन हमारे पास वहाँ पर हमारे से बिल्कुल ही महदूद से वसाइल हैं, हुकूमत इस हवाले से तवज्जो ही नहीं दे रही। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से ये मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा वहाँ पर बर्फबारी के या तो ज़्यादा, अगर आप के पास वहाँ पर अगर वसाइल नहीं है या आप वो कर नहीं सकते, ठीक है, आप मुश्किलात में लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर लोगों को जाने ना दें। लेकिन अगर आप उनको कहते हैं कि अब जी सियाहत भी करें और रेवेन्यू भी हमें दें, तो फिर वहाँ पर उनको सहूलियात भी दें ताकि वो वहाँ पर फंसे ना, उनके सारे मामलत हों और वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो, जो रूल ऑफ लॉ है उसको प्रिवेल करवाएं। जितने रेट्स आम हालात में होते हैं उतने ही वहाँ पर हो। वहाँ का जो डीसी है, एसी है, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो क्या कर रहा है, वो सारे इंतजामी अमूर क्यों नहीं ऐसे मामलात कर रहे, डीपीओ साहब हैं वो क्यों नहीं ऐसे मामलात सारे कर रहे। मेरी इसमें हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप इन सारे मामलात को लुक आफ्टर करें, और जो दूसरा हैं अपने जिनके शहीद हो गए, फौत हो गए, उनके जो लवाहिकीन है वो अब जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा इनेक्शन आई है, तो आप उनके हवाले से जो है वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सहूलियात मुयसर नहीं है। और फिर इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।